وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ، اس پر اپنے حسن کے تمام تر دعا چلانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ حسن نے بڑی پیاسی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ چند انچ کی دوری بھی آخر کیوں تھی؟ دھیرے سے اپنا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر اچھال دیا، پھر کف لنکس کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی۔ حسن اس کے قریب آتا گیا، اتنا کہ اس کے لبوں کے اوپری کناروں پر ابھرتے پسینے کے قطرے دکھائی دینے لگے۔ اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا دھیرے سے اس کے لبوں پر پھیرا۔ وہ تر ہو رہے تھے۔ میری جان، حسن نے اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر کر لیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ حسن کی شرٹ کے سب سے اوپر والے بٹن پر رکھ دیا، پھر اس کی آنکھ میں جھانکا۔ کیا کہوں؟ وہ بولی تو لہجہ خوابناک سا تھا۔ حسن نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا تھا۔ اس کے لب حسن کے لبوں سے ٹکرانے لگے۔ اوپری بٹن کھل گیا تھا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا۔ دوسرا بٹن بھی کھل گیا۔ اس کی انگلیاں حسن کے سینے پر رینگنے لگی تھی۔ جو تمہارا دل کہے۔ حسن کے لبوں کی حد ختم ہوئی تھی۔ دیوانہ وار وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی تمام تر شدتیں اس کی پنکھڑیوں جیسے لب پر اتارتا چلا گیا۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا تھا۔ دونوں کی سانسیں الجھنے لگیں۔ تیسرا بٹن، چوتھا بٹن، پانچواں بٹن۔ اس کے وجود پر حسن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں کے زیر اثر پیچھے کو گرتی جا رہی تھی۔ آخری بٹن کے کھلتے ہی وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ حسن ایک دم اپنی شرٹ اور بنیان اتارتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ I love you. I love you so much. I can't live without you. Even for a moment. حسن اس کی زپ کھولتے ہوئے بے خود ہو گیا۔ اپنے لب جا بجا اس کے برہنہ کندھوں پر ثبت کرتا چلا گیا۔ اس کی دونوں باہیں حسن کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ I love you too. I love you more than anything. وہ پسینے میں تر بتر اس کے لبوں سے ہارتی جا رہی تھی۔ بال بکھر چکے تھے۔ کندھوں پر سے شرٹ ڈھلک سی گئی تھی۔ حسن کی قربت اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ I am sorry. حسن نے اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا۔ I am sorry too. وہ اپنے لب حسن کے لبوں پر رکھتی اس پر برساتوں کی طرح برس گئی تھی۔ بس ایک لمحہ لگا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے سبھی نفوس کی نظریں پہلے تو پھیلیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر جھک سی گئیں۔ حسن بھائی آپ؟ سونیا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے بولی تھی۔ ساحر اسے دیکھ کر دم بخود کھڑا تھا۔ جمیلہ ہک دھک تھی۔ سارا بھابھی؟ حاشر اور حازم کی اکٹھی تان اٹھی تھی۔ پروین بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ دونوں، سارا اور حسن، کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ زپ تک ہی نہ جا رہا تھا۔ شرٹ کندھوں سے ڈھلکتی پڑ رہی تھی۔ حسن نے جلدی سے اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا۔ بکھرے بال اور بکھرا سا حلیہ، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ حسن کی شرٹ اور بنیان بیڈ سے کافی دور گرے ہوئے تھے۔ وہ نامحسوس سا سارا کے پیچھے کو ہو گیا۔ کس کے ساتھ آئی تھی تو یہاں؟ جمیلہ کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ وہ تیر کی طرح سارا کی طرف بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ امی میں حسن کے ساتھ آئی۔ سارا سے بولا نہ گیا۔ پھر بکواس۔ جمیلہ نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ سارا کی سسکی نکل گئی۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ انٹی بس کریں، سارا میرے ساتھ ہی تھی، حسن تڑپ کر بولا۔ تو چپ کر جا، جمیلہ نے بھڑک کر کہتے ہوئے سارا کو بالوں سے جکڑا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اگل دے کہ کس سے چکر چل رہا ہے تیرا؟ کس کے ساتھ آئی تھی تو یہاں؟ وہ بولی۔ ریشمی دوپٹہ پھر نیچے گر گیا تھا۔ امی میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے۔ میرے سارے چکر
حسن سے شروع ہو کر حسن پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آنٹی چھوڑیں اسے، یہ میرے ساتھ آئی تھی۔ حسن نے جمیلہ کے ہاتھوں کی گرفت سے اس کے بال چھڑوائے اور اس کی زپ بند کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پروین کا جوتا اس کی کمر سینک گیا۔ وہ بل بلا کر پلٹا تھا۔ بغیرت، جو رہی صحیح عزت تھی نا ہماری تیرے سسرال میں، وہ بھی مٹی میں ملا دی تو نے۔ کس کل موہی کو لے کر آیا تھا تو یہاں؟ کہاں ہے وہ جس سے عاشقی کر رہا ہے تو؟ وہ پے در پہ اس پر جوتا برساتی چلی گئیں۔ حسن سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ امی، اس کی چنگاڑ نے پروین کا ہاتھ روکا۔ خدا کی قسم میں یہاں سارا کو لے کر آیا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ سارا ایک طرف کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی چکر نہیں ہے میرا، نہ سارا کا۔ میں ہی ملتا تھا اس سے، میں ہی لے کر جاتا تھا اسے ڈیٹ پر، ڈنر پر، لانگ ڈرائیو پر۔ میرے ساتھ ہی ہوتی تھی یہ، وہ کہتا چلا گیا۔ تو پھر جب سارا گھر تجھے کہہ کر تھک گیا کہ جا کر سارا کو واپس لے آ، تو ہتے سے کیوں کھڑ جاتا تھا؟ پروین نے پوچھا۔ وہ میں، حسن نے سارا کی طرف دیکھا۔ اور تو سیدھی طرح نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے؟ یہ تماشا رچانا کتنا ضروری تھا؟ جمیلہ نے کہا۔ ساحر تو بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دراصل امی، حسن نے پھر سارا کی طرف دیکھا، میں نے اور سارا نے اپنی شادی والی رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی میں جب بھی ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، موقع پر کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، موقع پر دونوں میں سے کوئی بھی دل میں کچھ نہیں رکھے گا، لیکن جس کی غلطی ہوئی وہ پہل ضرور کرے گا۔ حسن کہتا چلا گیا، اور وہ پہل صرف ایک چھوٹا سا سوری کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم دونوں شروعات سے شروع کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، پھر ڈنرز، لانگ ڈرائیوز، اور آخر میں… حسن اس سے زیادہ نہ کہہ سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تماشا اب تک 3 بار ہو چکا ہے؟ ساحر پہلی بار بولا تھا۔ ہاں، حسن نے نامحسوس سے انداز سے اپنی شرٹ اٹھائی۔ اور آگے بھی ہوتا رہے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، حسن مضبوطی سے بولا تھا۔ اس بار کی سوری ہو گئی؟ ساحر نے پوچھا۔ حسن نے سارا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن، تجھ سے بڑھ کر شعبدہ باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں کے اس گھٹیا تماشے پر۔ بغیرتوں کی طرح ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے سوری کرتے پھر رہے ہو۔ پہلے ہی گھر کی 4 دیواری میں انسانوں کی طرح رہ لیا کرو۔ ساحر تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ویسے یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا حسن۔ اس کا مطلب الو تو ہر بار ہم لوگ ہی بنتے رہے نا، برے بھی ہم ہی بنتے رہے۔ تم دونوں نے تو ایک ہو ہی جانا تھا۔ میری توبہ جو میں نے آئندہ کبھی اس لڑکی کی سائٹ لی۔ جمیلہ نے کہا۔ چلیں امی۔ صارف اور سونیا انہیں لے کر باہر نکل گئے۔ تو گھر آ ذرا، پروین اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حاشر اور حازم بھی ان دونوں کے پیچھے باہر نکل گئے۔ حسن نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا، پھر مڑ کر سارا کو دیکھا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیگ تک لے آیا۔ لو، وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سارا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لے لو یار، آخر کو میری حق حلال کی کمائی لگی ہے اس پر، سارا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سارا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن نے دوبارہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر یک لک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساتھ ہی حسن ہنستے ہوئے بیڈ پر پیچھے کو گرا تھا۔ حسن، کتنی بے عزتی ہوئی ہے نا ہماری، وہ بولی۔ حسن کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا۔ امی نے کتنا مارا مجھے، وہ پھر بولی۔ مجھے بھی تو جوتے پڑے ہیں، وہ شرارت سے اس کی زپ کھولتے ہوئے بولا تھا۔ سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کریں، اٹھیں، گھر چلیں اب۔ سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن ٹس سے مس نہ ہوا۔ حسن اٹھیں، بچے پہلے ہی پچھلے 2 ہفتوں سے اگنور ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سارا یار، میں باہر کھڑا رہوں گا، تم اندر جا کر اپنا سامان اور بچے لے آنا، حسن نے کہا۔ بالکل نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی وہاں اکیلے، آپ میرے ساتھ جائیں گے، سارا نے کہا۔
साहिर मेरा पी जाएगा, हसन ने उठते हुए कहा। देखी जाएगी, सारा बाहर निकलते हुए बोली थी। रात के 9 बज रहे थे जब वो और सारा घर पहुंचे। हसन ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। दरवाज़ा सारिद ने खोला और अपनी हंसी रोकता हुआ एक तरफ को हो गया। तुम्हारा वो जल्लाद भाई जाग रहा है या सो गया? हसन ने इससे पूछा। जाग रहा है, आपके इंतज़ार में, सारिद हंसते हुए बोला था। सारा हसन को खींचते हुए अंदर ले गई। जमीला और सोनिया लाउंज में बैठे थे। साहिर अपने कमरे में था। हसन एक नज़र सोनिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वहीं बैठ गया। पापा पापा, अनस भागता हुआ आया था। पीछे पीछे सुंदस मोहतरमा भी थी। हसन ने बड़ी मोहब्बत से इन दोनों को गोद में बिठा लिया। आंटी, मैं ले जाऊं सारा को? इसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अच्छा, अभी मेरी इजाज़त की भी कोई ज़रूरत है तुझे? जमीला ने कहा। सोनिया ने घुटनों में मुंह दे लिया। तभी साहिर नीचे उतरा था। जाओ अपना सामान ले आओ, हसन ने सारा को देखते हुए कहा। वो ऊपर चली गई। साहिर मुसलसल हसन को देखते हुए ऐन इसके सामने आ बैठा। सारिब और सोनिया मुसलसल धीमे सुरों में हंस रहे थे। कैसा लगता है फिर? साहिर ने पूछा। क्या मतलब? हसन उलझकर बोला। मतलब हर साल 1.5 साल बाद एक नए सिरे से अफेयर चलाकर कैसा लगता है? वो बोला। हसन से बात न बन पड़ी। देख साहिर, मुझ में लाख खामियां होंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वो सारा से शुरू होकर सारा पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं लाख बुरा सही, लेकिन बेवफा नहीं हूँ। मुझे भले ही इस पर गुस्सा आए, लेकिन मेरी इससे मोहब्बत का पलड़ा हमेशा बारी ही रहेगा। मैं मुस्तकबिल की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है अभी, सैकड़ों नशीब व फराज आएंगे। हो सकता है सारा दोबारा यहाँ आकर बैठ जाए, हो सकता है हमारी फिर से लड़ाई हो जाए, लेकिन सारा तब भी मेरी ही रहेगी। वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और ताउम्र रहेगी। मैं चाहे इसे कितना भी घटिया तमाशा करके मनाऊं, लेकिन मनाऊंगा ज़रूर, हसन कहता चला गया। सारा अपना सामान ले आई थी। हसन सुंदस को गोद में उठाए खड़ा हो गया। दाएं हाथ से इसने अनस की उंगली थाम ली। खुदा हाफिज़ आंटी। वो बस एक नज़र साहिर की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया था। वैसे हसन भाई की शक्ल देखकर लगता नहीं कि ये इतने रोमांटिक होंगे, साहिर कहे बगैर ना रह सका। सोनिया धीमे धीमे हंस रही थी। वैसे ये तरीका भी ठीक ही है साहिर भाई, मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगा। क्या ख़्याल है? सारिफ ने कहा। अम्मी, अगर आप सारा के ससुराल वालों ने सोनिया का रिश्ता मांगा तो हाँ कर दीजिएगा, साहिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला था। सोनिया के गाल तमतमाते चले गए थे। रास्ते में अनस ने आइसक्रीम की रट शुरू कर दी। इसे आइसक्रीम खिलाकर वो लोग रात के 11 बजे घर पहुँचे। गेट हाजिम ने खोला था। हाजिम, ये बैग अंदर ले जा। हसन को इसकी खुली हुई बाँछें साफ नज़र आ रही थी। सुंदस इसकी गोद में ही सो गई थी। वो इसे गोद में उठाए अंदर की तरफ बढ़ा। सभी टीवी लाउंज में जमा थे। तुम जाओ अंदर, वो सारा की तरफ देखते हुए बोला। आपने सबको मेरे साथ फेस किया है ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ, सारा ने कहा। हाँ, हो गई सुलह, रोमियो के जानशीन? परवीन सती पड़ी थी। 5 साल हो गए तुझे हमें जलील करते हसन। हर बार तेरे ससुराल जाकर नज़रें नहीं उठाई जाती थी हमसे। अगर तूने सारा मामला खुद ही सेट कर लेना होता था तो हमें क्यों ख्वार करवाता था? परवीन कहती चली गई। हसन और सारा सर झुकाए सुनते रहे। छोटे तीनों के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। अम्मी, मैं और सारा हमेशा साथ ही हैं, भले ही दिन में 100 दफ़ा लड़ें, वो कहकर खड़ा हो गया। बस ठीक है, मैं आइंदा तेरी वकील बनकर तेरे ससुराल नहीं जाऊंगी, वो बात ख़त्म करते हुए बोली थी। हसन अपने कमरे की जानिब बढ़ा, फिर रुका, धीरे से पलटा। अम्मी, हाशिर का रिश्ता मांगने कब जाना है? वो बोला तो परवीन एकदम ही ठिठक गई। कहाँ? इन्होंने पूछा। वहीं जहाँ ये चाहता है। हसन धीरे से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया।
اب بس پروین تھی اور حاشر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سندس کو بیڈ پر لٹایا اور انس کو فیڈر بنا کر دے دیا۔ حسن چینج کرنے چلا گیا تھا۔ سارا نے بھی اپنے کپڑے نکال لیے اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکل کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بچوں کے فیڈر بھرے اور دروازہ بند کرتی ہوئی بستر کی طرف آ گئی۔ حسن موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھا تو موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اسے دیکھا، وہ بالوں کو کیچر لگا رہی تھی۔ دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے دونوں باہیں اس کی طرف کھول دی۔ آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے آپ کا، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ کہاں پورا ہوا؟ میرے تو کمرے کی بکنگ پر لگے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے ابھی، وہ بولا اور اسے دوبارہ اشارہ کیا۔ سارا مسکراتے ہوئے اس کے اوپر گر گئی تھی۔ حسن نے بہت محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ ختم شد۔ مزید اس طرح کی اچھی سٹوریز اور ناول کی کہانیاں پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس ناول کے پچھلے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔